بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ حوثیوں کا اسرائیل کے مصروف ترین ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے سب سے زیادہ مصروف ترین ہوائی اڈے بین گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا، جس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملے میں ایئرپورٹ کی سڑک اور ایک گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ فضائی ٹریفک میں بھی خلل پڑا اور 8 شہری زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے میزائل حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کا دفاعی نظام متعدد کوششوں کے باوجود اسے روکنے میں ناکام رہا۔ حوثی میزائلوں کے جواب میں ایران پر حملہ کر دیا جائے، سابق اسرائیلی فوجی سربراہ کی دھمکی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یمن سے داغے جانے والے ایک میزائل کو روکنے میں ناکامی اور اس کے تل ابیب ہوائی اڈے کے قریب گرنے کی تصدیق کے بعد اسرائیلی فوج کے سابق چیف آف سٹاف اور نیشنل یونٹی پارٹی کے رہنما بینی گینٹس نے جواب میں ایران پر حملہ کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اتوار کے روز پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ اسرائیل پر میزائلوں کا داغا جانا تہران میں ایک سخت رد عمل کا باعث بننا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران جو یمن میں حوثیوں کی حمایت کرتا ہے ہی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ رہا ہے اور اسے یہ ذمہ داری قبول کرنا چاہیے۔ اسرائیلی ہوائی اڈے پر امریکی دفاعی نظام کی ناکامی۔ اس حملے نے امریکی دفاعی سسٹمز کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ تھاڈ اور ایرو جیسے جدید ترین سسٹمز میزائل کو روکنے میں بری طرح ناکام رہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پرانی ٹیکنالوجی سے یہ ممکن ہے تو نئی کے ساتھ مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس حملے کے واقعے کے بعد امریکی اسلحہ برآمدات پر اثر پڑنے کا خدشہ ہے۔ شام میں کشیدگی میں اضافہ۔ اسرائیلی فوج کی شام میں موجودگی کی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ شام میں ترکی اور اسرائیل کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل مبینہ طور پر مخصوص اہداف کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ شام کا جنوبی علاقہ نئی کشیدگی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں تناؤ کی فضا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کی خبریں پھر سے سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق عالمی طاقتیں خطے کو جنگ کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ چین کو ممکنہ طور پر اس کشمکش میں شامل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال پورے جنوبی ایشیا کے امن کے لیے شدید ترین خطرہ بن سکتی ہے۔ یوکرین میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اتوار کے روز کہا کہ یوکرین میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ روسی سرکاری ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو کے ایک حصے میں جو ٹیلی گرام پر شائع کیا گیا، پوٹن نے کہا کہ روس کے پاس اتنی طاقت اور وسائل موجود ہیں کہ وہ یوکرین میں جاری تنازع کو ایک منطقی انجام تک پہنچا سکے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے رپورٹر کی جانب سے روس پر یوکرینی حملوں کے حوالے سے پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا، ایسے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ بھوک اور پیاس سے غزہ والے دم توڑنے لگے، 57 فلسطینی جاں بحق۔ بھوک اور پیاس سے غزہ والے دم توڑنے لگے، 57 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی برادری غزہ میں امداد کی بحالی نہ کروا سکی۔ 2 ماہ سے اسرائیل نے محصور علاقے میں امداد نہیں آنے دی، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غذا کی قلت کے سبب اب تک 57 افراد زندگی ہار چکے ہیں۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے ہفتے کے روز کہا کہ جاں بحق افراد میں بچوں کے ساتھ ساتھ بیمار اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل جنگ کے ہتھیار کے طور پر بھوک کو استعمال کر رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل پر سرحدیں دوبارہ کھولنے اور امداد کی اجازت دیے جانے کے لیے دباؤ ڈالے۔ بین گوریون ہوائی اڈے پر حوثی راکٹ حملہ، جرمن ایئر لائن کا پروازیں معطل کرنے کا اعلان۔
یمن سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے بن گوریون ہوائی اڈے پر اتوار کی صبح راکٹ حملہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ میزائل ایئرپورٹ کی حدود کے اندر گرا، جس کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ تل ابیب سے خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس صورتحال کے پیش نظر جرمن ایئر لائن کے گروپ نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جرمن ایئر لائن گروپ کا کہنا ہے کہ تل ابیب کے لیے 6 مئی تک جرمن ایئر لائن کی پروازیں معطل رہیں گی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے تیز کرنے کی تیاری، ہزاروں صہیونی فوجیوں کو طلب کرنے کا منصوبہ منظور۔ اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ پر حملے تیز کرنے کی تیاری پکڑ لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے چاروں جانب سے محصور غزہ پر حملے تیز کرنے کے لیے ہزاروں ریزرو صہیونی فوجیوں کو طلب کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا، جس کی کابینہ نے بھی منظوری دے دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 3 بچوں سمیت 40 فلسطینی شہید ہو گئے اور غذائی قلت سے ایک اور بچی چل بسی۔ فاقہ کشی سے اموات کی تعداد 57 ہو چکی ہے، جبکہ 9000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کا روس پر نئی پابندیوں کا منصوبہ۔ امریکی حکام نے روس پر نئی اقتصادی پابندیاں تیار کر لی ہیں، جس کا مقصد روس کو یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ میں لانا ہے۔ ان پابندیوں میں بینکنگ اور توانائی کے شعبے شامل ہیں، جن کا ہدف روسی ریاستی کمپنی گیز پروم اور دیگر بڑے ادارے ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ان پابندیوں کا حتمی فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابتدا میں روس کے ساتھ نرم رویہ اپنایا، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جنگ بندی اور مذاکرات سے مسلسل انکار کے بعد ان کا موقف سخت ہوتا جا رہا ہے۔ صرف 3 دن زیلنسکی نے پیوٹن کی امن کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے 9 مئی کو ہونے والی دوسری جنگ عظیم کی تقریبات کے دوران 3 دن کی عارضی جنگ بندی کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک ڈرامائی کوشش ہے، جبکہ یوکرین مکمل اور حقیقی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جنگ بندی یوکرین کی پائیدار امن کے لیے سنجیدگی کو جانچنے کی کوشش ہے۔ مودی سرکار کو ہلا دینے والی تحریک ایک بار پھر پوری طاقت سے ابھر آئی۔ مودی سرکار کو ہلا دینے والی کسان تحریک ایک بار پھر پوری طاقت سے ابھر آئی ہے، جبکہ راکیش ٹکیٹ کی قیادت میں کسان تحریک میں نیا جوش دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ملک گیر اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ کسانوں کا پیغام واضح: زمین، روزگار اور عزت کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ احتجاجی مارچ نے سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچا دی اور انتظامیہ سخت پریشان ہے۔ بھارتیہ کسان یونین کے پرچم تلے ہزاروں کسانوں کی دہلی کی جانب پیش قدمی جاری ہے۔ چینی صدر روس کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ 7 سے 10 مئی تک روس کا سرکاری دورہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں وہ نازی جرمنی کی شکست کی 80ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی حکومت کی جانب سے اتوار کو ٹیلی گرام پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شی جن پنگ 7 تا 10 مئی روس کا سرکاری دورہ کریں گے اور اس دوران صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک بھارت کشیدگی: ایرانی وزیر خارجہ آج پاکستان کا دورہ کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستان کے بعد بھارت کے دورے کا بھی امکان ہے۔ کیا رہے کہ چند دن پہلے ایران نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ بھارت کشیدگی بڑھانے کی بجائے بات چیت کرے، روس کا دو ٹوک موقف۔ روسی وزیر خارجہ نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھانے کی بجائے پاکستان سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کہا کہ شملہ معاہدہ لاہور ایگریمنٹ کی روشنی میں دونوں ممالک کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
پاکستان کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یو این میں مستقل نمائندے کو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ شام ترکیہ سے بجلی درآمد کرنے کے معاہدے پر دستخط کرے گا۔ وزیر برائے توانائی شام کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے اتوار کو ملک کے وزیر برائے توانائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شام جلد ہی ترکیہ سے بجلی درآمد کرنے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان 400 کلو واٹ ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔